اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو پھر وہ تو سب کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں آپ کے جذبات، احساسات، فیلنگ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتی ہوں، لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے۔ اب یہ جو حکم آیا ہے کہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، کیا واقعی اس حکم پر عمل درآمد ہوگا اور اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو احتجاج کی ہی اجازت نہ دیں۔ احتجاج انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن جو غلط کر چکا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ اگر واقعات نہیں تھمتے، نہیں رکتے تو سب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر پولیس اور وکلاء کے درمیان ہنگامہ آرائی کیوں ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک اہم فیصلہ آ گیا ہے، وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دیکھیے، جو لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکلاء اور پولیس کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی ہے ایک یہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کی اڈیالہ منتقلی کے حوالے سے، کیونکہ کیس پینڈنگ تھا کافی وقت سے، اس پر ایک محفوظ فیصلہ تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا، تو انہوں نے وہ سنا دیا ہے۔ اس پر ذرا بات کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد ہم وکلاء اور پولیس کے درمیان جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اس پر ذرا بعد میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، کیونکہ بشرا بی بی بار بار یہ کہتی تھی کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ عدالت نے پھر کہا کہ نہیں صاحب، آپ کو جو بنی گالا ہے ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے وہاں، سو اس سے پہلے آپ ایک کیس کا پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایک ساتھ عدت میں مدت کے حوالے سے ایک سزا سنائی، اور بشرا بی بی تب اڈیالہ پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور عدالت نے انہیں واپس بھیج دیا کہ نہیں، آپ کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا اور آپ بنی گالا میں ہی رہیں گی۔ بہرحال ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کی جانب سے دائر درخواست منظور کرتے ہوئے محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس سے پہلے عدالت کو یہ بتایا گیا تھا پولیس کی جانب سے کہ وہاں پر سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو پھر عدالت نے کہا کہ اگر سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو بشرا بی بی کی سزا ہونے کے بعد باقی قیدی اگر وہاں جو منتقل ہوئے ہیں تو ان کی سیکیورٹی خطرے میں نہیں ہے، یا پھر عمران خان یا باقی جو دیگر قیدی ہیں وہاں پہ، تو ان کی بھی سیکیورٹی اتنی اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو پھر وہ تو سب کے لیے ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے گزشتہ ہفتے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل رکھنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس قید میں ان کی جو بہن ہے مریم ریاض بھٹو صاحبہ کئی بار یہ بتا چکی ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ واش رومز میں بھی کیمرے لگا دیے گئے، اور ایک اور بات سامنے آئی کہ مبینہ طور پر ان کو کوئی ایسی چیز کھلائی گئی کہ جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی، اور پورا گھر اس کی یعنی بگنگ ہوتی ہے یا پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے، وہاں ملازمین کو باہر نکال دیا گیا، بشرا بی بی کو باہر جانے کی اجازت تک نہیں ہے، تو یہ سب کچھ تو اس سب میں اب یہ جو حکم آیا ہے کہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، اب کیا واقعی اس حکم پر عمل درآمد ہوگا اور اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا؟ دیکھیے بالکل، اور منتقل کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اگر ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو عمل درآمد ہو چکا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی سیریس ہے۔ عمران خان صاحب، اور یہ ابھی کی بات نہیں، کب سے یہ معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اب اگر یہ حکم آیا ہے تو اب اس پر اور دیکھیں اب جو دوسرا معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ میں پولیس اور وکلاء، پولیس تو آج کل ویسے ہی بہت زیادہ، اب دیکھیں گے اس سے پہلے بھاول نگر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے کھاریاں کا ہوا، نہیں اس کے بعد ہوا نا، جو بھاول نگر کے بعد کھاریاں، اور اس کے بعد بھاول پور کا واقعہ ہوا، سو سب نے دیکھا کہ جس انداز سے پہلے جو فوجی اور پولیس والوں کی ہو گئی لڑائی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو خواجہ سرا تھے انہوں نے بھی پولیس کو یعنی پیٹنا شروع کر دیا، ان کی بھی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو گئی، اور ابھی تک یعنی کہ وہ معاملہ حل نہیں ہوا۔
اور اب وکلا اور پولیس کی لڑائی ہو گئی ہے. یعنی یہ بار بار پنجاب پولیس کی خاص طور پہ پنجاب پولیس کی تیسری لڑائی ہے جو تیسری لڑائی ہے. اور اس لڑائی میں ایک لڑائی آپ یہ دیکھیں نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی پولیس کی وردی پہنی تھی. دو یعنی لڑائیاں اس کے بعد ہو چکی ہیں. فوجی جو لڑائی تھی وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی پولیس والوں کے ساتھ. مریم نواز صاحبہ کو اب اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھوڑا. بالکل رکھنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں آپ کے جذبات, احساسات, فیلنگ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتی ہوں, لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے. بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے باہر وکلا کا احتجاج تھا اور پولیس نے جو آنسو گیس شیلنگ یہ سب کچھ برسا دی ان پہ. وکلا نے احتجاج کیوں کیا؟ احتجاج اس لیے کیا کیونکہ وکلا پر جو دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اور یہ معمول بن چکا ہے کہ جس کسی کو بھی آپ نے نامزد کرنا ہے اس پر مقدمہ ٹھوک دیں اور اس کے بعد وہ جانے, پولیس جانے. تو ظاہر ہے وکلا ایک یعنی صرف یہ بھی نہیں ہے کہ وکلا بہت ہی معصوم ہیں, بہت ہی کیوٹس ہیں, ایسا نہیں ہے. وکلا یعنی غنڈہ گردی بھی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ نظام کو مفلوج بھی بنا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ توڑ پھوڑ یہ سب کچھ کر چکے ہیں. لیکن جو غلط کر چکا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے مکمل طور پر سب کے لیے, تو ایک بات نہیں ہونی, وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کی ریلی لاہور ہائی کورٹ پہنچی اور عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی. اس پر پولیس نے احتجاج کرنے والے کئی وکلا کو گرفتار کر لیا. وکلا گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے لاہور ہائی کورٹ کی مرکزی جو عمارت ہے, عمارت کا مرکزی دروازہ بند کر دیا اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں. لاہور ہائی کورٹ کے باہر پولیس اور وکلا کے درمیان تصادم کے دوران پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج شروع کر دیا. خاص طور پہ شیلنگ, اور ان دنوں جب گرمی اپنے عروج پر ہے اور تو بھی شیلنگ کیا کتنا زیادہ نقصان پہنچائے گی. انہوں نے کی تو وکلا کا بھی آگے سے رد عمل تھا. واضح ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا. یہ ریلی ایوان عدل سے شروع ہوئی اور اس نے ہائی کورٹ تک آنا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں پہلے سے ہی پولیس کی بھاری نفری اور واٹر کینن موجود تھے. ان کو پتہ ہوگا, تیاری تھی پوری کہ جب یہ آئیں گے تو ان کا کیسے سواگت کرنا ہے. ویسی پریکٹس ہے پی ٹی آئی کے بھی, جب بھی احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں. دیکھیے اب تو یہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو وکلا ہیں وہ آگے اتنا چلے نہ جائیں کہ پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال صورتحال کو قابو اور وکلا کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اور اینٹی رائٹس فورس کی اضافی نفری بھی طلب کی گئی تھی. اس کے بعد پولیس اور وکلا کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا, جس کے بعد پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ بند کر دی. اور کافی لوگ اس پر سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ مختاریہ گل ود گئی ہے, گل مک نہیں گئی. تو یہ بھی اس وقت چل رہا ہے. یہ بھی تو پولیس نے کہا ہے نا کہ صورتحال تب خراب ہوئی جب وکلا نے ہائی کورٹ میں گھسنے کی کوشش کی اور پتھراؤ کیا. تاہم وکلا کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیے عدالت میں جانے کی اجازت اگر وکلا کو نہیں دی جائے گی تو آپ کس کو اجازت دیں گے؟ اگر وکلا احتجاج کرنے آ رہے ہیں, کسی ایسے مقصد سے آ رہے ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہے, تو وکلا جو خود قانون کا مقدمہ لڑتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ظاہر ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو احتجاج کی ہی اجازت نہ دیں. احتجاج انسان کا بنیادی حق ہے, تو اس کو بنیادی حق ایکسرسائز کرنے کا موقع ضرور دیا جانا چاہیے. دیکھتے ہیں کسی کو بھی احتجاج کرنے کا حق, چاہے وہ سیاسی پارٹی ہے یا وکلا ہے, کوئی بھی ہے. دیکھیں وکلا کے ساتھ ابھی جو پولیس کی دھینگا مشتی چل رہی تھی, اور اس کے بعد اب ظاہر ہے جو صورتحال پر قابو پایا جانا ہے. پولیس کی دھینگا مشتی تو سب کے ساتھ چل رہی ہے. دیکھیں پولیس کی دھینگا مشتی آپ دیکھیں, کل کی بات کر لیں بھاول پور والا واقعہ ہو گیا, اس سے پہلے بات کر لیں یعنی سنڈے کی کھاریاں, اور اس سے پہلے بات کر رہے ہیں بھاول نگر ہو گیا. سب کو اندازہ ہے کہ کس انداز سے پولیس والے, اور ابھی پولیس والوں نے کوئی اتنا بڑا یعنی ایک تو شیلنگ کر دی بالکل کی, لیکن کوئی واضح طور پر ہم نے دیکھا نا کہ بہت بڑے پیمانے پر تشدد بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے ہمارے یعنی کہ ہماری نظروں کے سامنے کچھ ایسی فوٹیجز نہ ہی ہوں, نہ گزری ہوں, لیکن جو پولیس نے اس سے پہلے بھاول نگر میں جو ہم سن رہے تھے جو کیا تھا, اس کے بعد تو ظاہر ہے سب یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس والوں کے ساتھ یہ ہونا ہے, یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اب یہ واقعہ, لیکن آج بھی جو پولیس یہ واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں. پولیس کا کام ہوتا ہے کہ لا کو انفورس کرتے رکھنا اور اس کے ساتھ جو بھی وہ امن قائم رکھنا اور تحفظ فراہم کرنا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی خود کی ہی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ابھی ظاہر ہے یہ اگر واقعات نہیں تھمتے, نہیں رکتے, تو سب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہونا ہے.
اور ابھی آپ دیکھیں کوئی نوٹس، کوئی کارروائی، کچھ بھی نہیں. آئی جی پنجاب صاحب جو عثمان انور صاحب، جی. کچھ بھی نہیں ہو رہا اس وقت. یعنی کہ آپ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کچھ نہیں کر رہی ہیں، وہ بالکل چپ ہیں. حالات وہ بتاتی ہیں کہ پولیس کے ٹھیک ہیں، وکلا کے جو بھی ہے آپ ان کو احتجاج کرنے دیں، اس کے بعد ان کے جو مطالبات ہیں سامنے آ جائیں گے. جبکہ مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ خاصی ایکٹیو ہیں، اس کے باوجود ان کا کوئی رد عمل، وہ دیکھیں نا وہ کیسے کہتی ہیں، وہ ٹویٹر پر آتی ہیں. وہ دیکھیں ازما یہ والا معاملہ ذرا دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان کو رپورٹ آ جاتی ہے ٹویٹر پر ہی. وہ یعنی کہ اپنی حکومت چلا رہی ہوتی ہیں. تو اگر اتنا فائدہ، ٹویٹر چلانا بھی تو آسان نہیں ہے، وی پی این چلا رہی ہیں نا اس وقت. بہرحال پولیس کو یہ چاہیے کہ احتجاج کرنے دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو وکلا کو بھی چاہیے قانون ہاتھ میں نہ لیں. آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں آپ سامنے رکھیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.